أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربیع الاول کے حوالے ہی سے آج پھر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایک سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، جو آپ کا آخری حج تھا، پہلا بھی تھا وہی آخری بھی آپ نے ایک ہی حج کیا، اس میں ایک چیز آپ نے بتائی تھی خطبے کے اینڈ میں، وہ مکمل خطبہ نہیں کہوں گا، صرف یہ اس ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ۔ آپ نے فرمایا تھا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، ان ربکم واحد، بے شک تم سب کا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، بے شک تم سب کا باپ ایک ہے، كُلُّكُمْ لِآدَمَ، تم سب آدم کی اولاد ہو، وَآدَمُ مِن تُرَابٍ، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، ولا لأحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، ولا لأسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے اعتبار سے، یعنی ہاں اگر عزت میں کوئی فضیلت ہے، زیادہ عزت والا ہے تو وہ تقوی کے اعتبار سے۔ اس حدیث پاک میں جو یا اس خطبے میں جو حضور علیہ السلام نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ ہم سب ایک ہی کی اولاد ہیں اور سب برابر ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، کسی خاندان کسی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی گورا ہو یا کالا ہو، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، کوئی کسی بھی قسم کی بولی بولنے والا ہو، کس کی کیا زبان ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، بلکہ سب برابر ہے۔ ہاں ایک ہی وجہ ہے، وہی جو قرآن کی آیت میں بھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور وہی حضور کے اس خطبے میں بھی ہے کہ ہاں الا بالتقوی، ہاں تقوی کے اعتبار سے فضیلت ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ اتنا ہی فضیلت والا ہے، زیادہ عزت والا ہے وہ۔ تو یہاں ہم سیرت کے اس البم سے ایک تصویر بھی دیکھیں گے کہ پیارے نبی نے اپنے عمل سے کیسے ثابت کر دیا کہ آپ جو محبت کرتے تھے برابر کرتے تھے، مال کی بنیاد پہ نہیں، خاندان کی بنیاد پہ نہیں، یا رتبے کی بظاہر کسی کا رتبہ بڑا ہو، کس کا سٹیٹس کیا ہے اس اعتبار سے نہیں۔ مثلا ایک مثال دیں گے ہم، آپ مشہور واقعہ ہے، مسجد نبوی میں ایک بڑھیا تھی، وہ صفائی کیا کرتی تھی، وہ حبشن تھی، حبش کی رہنے والی تھی، کالی کلوٹی، وہ صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ نے نہیں دیکھا، 2 دن نہیں دیکھا، تو پوچھا صحابہ سے کہ این العجوز، وہ بڑھیا کہاں ہے بھائی، وہ بڑھیا جو یہاں صفائی کیا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفات ہو گئی۔ کہا ہم نے رات کو اس کی تدفین کر دی، تجہیز تکفین آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے سمجھا کہ وہ کوئی اس کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں، وہ کوئی خاص مشہور قسم کی لیڈی نہیں، پتہ نہیں کہاں کی تھی بیچاری، صفائی کرتی تھی یہاں پہ، تو ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ اس پر خفا ہوئے۔ آپ نے کہا چلو مجھے دکھاؤ آپ نے کہاں دفن کی ہے، اور قبر پہ جا کے آپ نے نماز جنازہ ادا کی۔
یعنی اس کو آپ نے پورا ریگارڈ دیا، عزت دی، احترام دیا، بغیر یہ دیکھے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ کالی ہے یا کس گوری ہے، کہاں کی ہے، عرب کی ہے یا عجم کی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ اس بڑھیا کا واقعہ۔ ایک اور واقعہ بچے کا، جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے گئی مدینہ طیبہ، تو آپ کا جب وہاں استقبال کیا گیا اور لڑکیاں وہ گیت بھی گا رہی تھی، ویلکم سانگ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی جو جہاں گئے ہوں گے، آج بھی وہاں وہ وجد طاری ہوتا ہے کہ اس جگہ جب آدمی وہاں پہنچتا ہے تو جب وہاں استقبال آپ کا ہو رہا تھا تو ایک لڑکا تھا، زیادہ عمر کا نہیں تھا، چھوٹا ہی تھا، 10-11 سال کا یا کچھ اس سے اوپر نیچے، وہ دیکھ رہا تھا آپ کے چہرے کی طرف، مسلسل دیکھ رہا تھا۔ پیارے نبی نے اس سے پوچھا ما لک یا غلام، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو آپ کچھ مسلسل دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا انی احبک حبا جما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انی احبک حبا جما، بہت زیادہ محبت، جم کر محبت میں آپ سے کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا ثبوت دینا ہوگا، کہا میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ اپنے ابو کا سر کاٹ کے لاؤ۔ جو ہی آپ کو یہ حکم ملا فوراً اٹھے، کسی کے ہاتھ سے آپ نے تلوار لے لی اور دوڑے۔ تو پیارے نبی نے صحابہ سے کہا اس کو روک لو، اس کو واپس لے آؤ۔ اس کو روکا گیا، واپس لایا گیا اور کہا دیکھو بیٹا، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم بچوں سے کہیں اپنے والدین کا قتل کریں، کہ یہ آپ کے لیے ایک امتحان تھا، یہ آپ کے لیے ایک امتحان تھا، اور اس میں ایک سبق بھی تھا یہ کہ جو مجھ سے بے پناہ محبت کرے گا اس کی طرف مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گے، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے، کافی دنوں کے بعد حضور نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا جو ہے ہماری مجلس میں نہیں آتا، وہ ہے کہاں؟ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ کئی دن سے نہیں دیکھا اس بچے کو، کہاں ہے وہ؟ کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ تھوڑا دور رہتا تھا وہ، مسجد نبوی جہاں ہے، جہاں حضور رہتے تھے اس سے تھوڑی دور رہتے تھے وہ۔ بہرحال آپ گئے عیادت کے لیے، وہ بیمار تھا، بہت بیمار۔ تو آپ اس کے سرہانے بیٹھے، جب اس کے سرہانے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اس بچے نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نہیں رو رہا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میری ایک دلی تمنا تھی، خواہش تھی کہ کبھی آپ ہمارے گھر آتے تو میں آپ کی میزبانی کرتا، کچھ کھلاتا، کچھ پلاتا، آپ کی کچھ خدمت کرتا میں، لیکن میں اٹھ نہیں سکتا، میں بہت بیمار ہوں۔ آپ نے دعا دی اسے، اور اس کے بعد سائڈ میں لے کر اس کے والد سے کچھ بات کی آپ نے تنہائی میں۔ جب آپ چلے آئے تو بیٹے نے پوچھا باپ سے بتاؤ کیا بتا رہے تھے؟ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا بات۔ پھر مجبور ہوا تو اس کے والد نے اس سے کہا کہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ ان کی اگر وفات ہو جائے تو مجھ سے کہنا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو بیٹے نے کہا قطعاً نہیں، آپ یاد رکھنا کہ جس وقت میری وفات ہو جائے گی خود ہی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، لیکن حضور کو تکلیف نہیں دینا، کیونکہ جہاں سے وہ آتے ہیں راستے میں کچھ یہود کے گھر تھے، کہیں وہ ان دنوں بہت زیادہ حالات خراب تھے کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، میں نہیں چاہتا کہ انہیں کوئی نقصان پہنچے، لہذا انہیں اطلاع نہ کرنا، آپ خود ہی یہاں پہ جنازے کا اہتمام کرنا۔ ایسا ہی ہوا، اس کی وفات ہو گئی، انہوں نے جنازہ وغیرہ پڑھ لیا، دفن بھی کر لیا، تدفین ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور آئے پھر خبر گیری کے لیے، لیکن جب وہاں پہنچے پتہ چلا ان کی وفات ہو گئی۔ تو آپ نے اس کے والد سے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع دی، میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے نے منع کر دیا تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ آپ انہیں اطلاع نہ دینا، انہیں تکلیف لگے گی، ممکن ہے کوئی انہیں نقصان پہنچائے، اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ انہوں نے کہا چلو مجھے لے چلو۔ کہاں آپ نے اس نے دفن کیا ہے؟ اس کی قبر پہ آپ گئے، یہ دوسرا مقام ہے، 2 ہی جگہ آپ نے قبر پہ جا کے جنازہ بھی پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی ثبوت کہیں نہیں کسی اور کا۔ وہاں بھی آپ نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا آپ نے کی وہ آپ سب یاد رکھیں کہ کس طرح سے ایک غریب لڑکے سے محبت، کس طرح سے کوئی نہیں، وہ قریشی تھا یا نہیں تھا، وہ غیر قریشی تھا، وہ ہاشمی نہیں تھا، جب گئے جنازہ کے بعد آپ نے دعا پڑھی کہ یا اللہ میرا طلحہ، اس کا نام تھا طلحہ بن برہ، اس لڑکے کا نام تھا طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ، یا اللہ میرا طلحہ تیری طرف آ رہا ہے، جب یہ تجھ سے ملاقات کرے اے اللہ تو اسے دیکھ کر مسکرانا اور یہ تجھے دیکھ کر مسکرائے۔ یہ دعا آپ نے کی، خصوصی دعا اس کے لیے کی۔ واضح ہو گیا سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کسی بھی اعتبار سے، رنگ، نسل، خون، برادری، قبیلہ۔ ہاں بس ایک جو سورہ حجرات میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اس طرح اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی حضور نے یہی بات واضح کی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں مگر تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہو سکتی ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہے اور اللہ کے نزدیک محترم ہے، مکرم ہے، عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اسلام کے مزاج کو پہچانیں اور ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ راضی رہیں، جو آپ نے ہمیں ہدایت دی ان کو ہم دل سے تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم ارزقنا اتباع سید المرسلین، اللہم ارزقنا شفاعة سید المرسلین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم۔